السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر صلوات پڑھے محمد والا عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 9th مجلس اس عشر محرم 1447 ہجرہ کی آخری مجلس ہے۔ کل شام غریباں کی مجلس ہوگی، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ 7:30 بجے پھر مجلس، وہ تو پرسے کی مجلس ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر یہ آخری مجلس ہے اور آج شب عاشور ہے، مصیبت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ اس رات میں زیادہ گریہ ہے، زیادہ ماتم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 35-40 منٹس میں مجلس کو ختم کروں۔ مسلسل پہلی محرم سے آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام، دین یو ول گرو ان یور لائف۔ اگر ٹرسٹ کرتے جاؤ گے، بھروسہ کرتے جاؤ گے، یقین کرتے جاؤ گے اللہ کی ذات کے اوپر، تو اللہ راستوں کو کھولتا ہے، راستے کھل جاتے۔ آج کی رات آپ شب عاشور کی رات ہے نا، آپ صرف مولا حسین کو چھوڑ دو، وہ تو امام ہے، ان کے جو کلوز کمپینینز تھے ان کا ٹرسٹ دیکھو کہ ان کا یقین کیسا ہے، کتنا یقین ہے۔ سامنے آفرز ہیں یزید کے لشکر کے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اتنی دولت دیں گے، اتنا یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، لیکن ایک آدمی بھی حسین کے لشکر سے نہیں گیا۔ لشکر یزید سے حر آیا۔ کیوں آیا حر؟ اس کا جملہ ہے حر کا تاریخ میں، جب ظالم عمر سعد نے اس سے پوچھا کہ وائی آر یو گوئنگ اوور دیر، کیوں جا رہے تم، ڈر گئے؟ تو یزید عمر سعد سے حر نے کہا میں ڈرا نہیں ہوں، میں جہنم اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، ان بٹوین جہنم اور جنت ہوں۔ اس نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو یہ جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے، اور میں حسین کا ساتھ دوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا دین کیا ڈیسائیڈ کیا تم نے؟ ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو حسین، میں جا رہا مولا حسین کے پاس۔ اتنا یقین اس کو معلوم ہے حر کو کہ میں جاؤں گا قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میرا بیٹا بھی مر جائے گا۔ دوستو سب زندہ رہنا چاہتے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، بستر پہ ہے، بیمار ہے، بٹ سٹل اس کو امید رہتی کہ شاید میں ریوائیو کر جاؤں، ہیلتھ ہو جائے اور زندہ رہوں۔ مرنے کے لیے کوئی تمنا نہیں کرتا۔ یہ صرف کربلا ہے، صرف کربلا مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھی کہ جن کے ساتھی، امام کو چھوڑ دو، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، انصار حسین کی بات کر رہا ہے کہ کتنا یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور امام حسین کے اوپر۔
کہ زندگی یہ نہیں ہے دنیا کی. ان کے سامنے وہ پوری زندگی تھی, ایٹرنل لائف. انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا, ٹھکرا کے مولا حسین کا ساتھ دیا. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. اللہ بول رہا, میں نہیں بول رہا, کہ اگر تم اپنی جان کو دو گے, مرو گے, دین کے لیے کچھ کرو گے, اسلام کے لیے کچھ کرو گے, تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے. اللہ بول رہا کہ اور ہمارے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں, رزق پاتے ہیں. جب کربلا والوں کے سامنے یہ آیت آئی تو کربلا والوں نے, حسین کے کلوز کمپینینز نے, دیکھیں دوستو یہ آیت 50 سال پہلے آئی تھی, ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے یہ آیت پڑھی ہے, لیکن کسی کا بلیو نہیں تھا, کسی کے پاس یقین نہیں تھا, کسی نے اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کیا تھا کہ وہ زندگی میں اللہ بول رہا کہ میں تم کو زندہ رکھوں گا. تم مر بھی جاؤ گے, تم کو دفن بھی کر دیے جائیں گے, لیکن تم زندہ رہو گے. اللہ اگر وعدہ کر رہا کہ زندگی دوں گا, اللہ زندگی کب دے رہا؟ تو یہ آیت جب سامنے آئی کربلا والوں کے سامنے, انہوں نے ایک دوسرے پہ سبقت کی. سبقت کے مطلب تم سے پہلے میں جاتا ہوں, تم سے پہلے میں جاتا ہوں. مرنے کی تمنا کوئی نہیں کرتا, یہ کربلا نے زندگی دی ہے. کہ اتنا یقین ہے, اتنا بلیو ہے ان کو مولا حسین پہ. کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں, حبیب کے آگے مسلم کہہ رہے ہم جاتے ہیں. کیوں اتنا یقین تھا؟ یہ آیت دیکھ رہے تھے, مرکز یقین حسین موجود تھا جو ایک ایک کو اذن دے کے زندگی بانٹ رہا تھا. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, کربلا میں زندگی ملی ہے, لائف ملی ہے, اینڈ وی آر دا فالوورز آف امام حسین. میں یہ نہیں بول رہا تم مر جاؤ, آئی ڈونٹ مین دیٹ. تم کو مرنا نہیں ہے, تم کو زندہ رہنا ہے. بٹ جسٹ میری ریکویسٹ یہ آج آخری مجلس میں کہ 9 دن کی محنتوں کے بعد اپنے بلیف کو, یقین کو تھوڑا بلند کرو. ٹرسٹ آن امام. اگر تمہارا ٹرسٹ بڑھ جائے گا, اس کے بعد تم بولنا کہ تمہارا ہر سجدہ تم کو بتائے گا کہ ٹرسٹ کیا چیز ہوتی. عبادتوں میں مزہ آئے گا. میں عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا. جب بھروسہ آتا ہے اللہ کی ذات پہ تو تمہارے سامنے سے سب پردے ہٹتے, تم آگے اور پیچھے دیکھتے ہو. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, 1000 واقعات ہیں. ہم سامنے دیکھ رہے, وہ لوگ دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ رہے. یہ ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ. جب بھروسہ کرو گے, اللہ کبھی بھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا, نیور. تمہارا یقین ہونا چاہیے. میرے اوپر پریشر ایک واقعے کا, میں نے شاید 8 یا 10 سال پہلے یہاں پڑھا تھا. لوگوں نے فونز کر کے پریشر کیا کہ وہ واقعہ یقین کا پڑھیں. ہم کو یاد نہیں ہے, آپ وہ واقعہ پڑھیں. میں نے ابھی کیا کہا کہ اگر آپ چاہے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ سکتے. یہ صرف اس زمانے کا نہیں, آج بھی آغائے بہجت کا نام سنا ہے؟ کیسی پرسنالٹی تھی وہ, بھی یہ حال میں تھے آج کے دور میں. یہ ایول ورلڈ میں ان کا تقویٰ, وہ اتنے پائس تھے کہ آغائے بہجت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی آگے اور پیچھے دیکھتے تھے کہ کوئی بڑے بڑے مولوی لوگ, میں مولوی بولتا بس, ان کے سامنے جانے سے پہلے رکتے تھے. اس لیے وہ چلتے کیسا تھے؟ سر کو جھکا کے. ابھی حال میں انتقال ہوا نا 10-15 سال پہلے, جب بندہ سامنے جاتا تھا ان کے سامنے اس کا پورا نقشہ آ جاتا تھا کہ یہ بندہ ہے کون. تو لوگ ڈرتے تھے جانے سے پہلے.
لیکن وہ کچھ بولتے نہیں تھے، وہ خاموش رہتے تھے، بالکل خاموش۔ ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ تہران کا، ایک بہت بڑا بزنس مین، تاجر، یہ واقعہ پڑھ کے پھر میں ادھر جاتا ہوں، بہت بڑا بزنس مین، لیکن نماز روزے کا پابند تھا، بس زیادہ مذہبی نہیں تھا، ریلیجس نہیں تھا، حرام بھی چل رہا، یہ بھی چل رہا، وہ بھی چل رہا، بہرحال۔ تو اس کا ایک ٹینڈر تھا کئی ملین ڈالر کا، کوئی باہر کی کمپنی کے ساتھ، بزنس مین تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جو مین ٹینڈر کو تیار کیا، جس میں پورے کوٹیشنز تھے، جو بھی اس کا سسٹم تھا، جو بھی کوٹیشنز تھے، وہ جو فائل تیار کیا، اس وقت اتنا کمپیوٹرائز نہیں تھا، وہی فائل گم گئی، مس پلیس ہو گئی، اور ڈیٹ کلوز آ گئی اس کو سبمٹ کرنے کی۔ اب یہ پریشان ہوا، پریشان ہو کر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ یار کوئی دعا بتاؤ، جب بھی پریشانی ہوتی تو دعا ہی مانگتے، اللہ پہ جب آتا بھروسہ، جب اللہ پہ یقین آتا، ارے بابا 24/7 ٹرسٹ کرو نا، مصیبت پہ نہیں۔ بہرحال اس نے فون کر کے کہا یار ایڈوائز بھی سم دعاز، میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ ڈیلی تمہارے آفس کے سامنے سے 11 o'clock پہ آغا بہجت جاتے ہیں مدرسے کو، تم ان کو بولو، وہ تہران کے سب سے پائس انسان ہیں، ایران کے، ان کو بولو، وہ بتائیں گے۔ اس نے ٹائم دیکھا کہ یہ تو 11 بج رہے، وہ فوراً نیچے اترا آفس، آگے بڑھا، دیکھا آگا وہ پرٹیکولر ٹائم کے اوپر سے کراس کر، یہ گیا نزدیک، پلیز غور سے سنو، نزدیک جا کے اس نے سلام کیا، اور سلام کر کے کہا آغا میں بہت پرابلم میں ہوں، ایڈوائز می سم دعا، میرے ساتھ یہ کیس ہو گیا۔ صرف سنا، سن کے سر کو اٹھا کے کہا تو ایسا کر، تیرا بھائی یتیم، تیرے بھائی کا جس کا انتقال ہوا، اس کے یتیم بچے ہیں، وہ پریشان ہیں، کچھ روٹی لے جا کے ان کو دے دے۔ ہی سیڈ میرا پرابلم فائل کا ہے، آپ بول رہے بھائی کے بچوں کو روٹی دو۔ یہ سیدھا گھر آیا، اوپر آیا، آ کے اپنے فرینڈ کو فون کر کے بولا یار یہ سب مولوی لوگ ایسے ہی رہتے۔ گزر گیا وقت، اب وہ لاسٹ ڈیٹ آ گئی کہ کل اگر یہ فائل نہیں ملتی ہے تو ہی از گوئنگ ٹو لوز دا ٹینڈر، سبمٹ ہی نہیں کرے گا۔ اب پریشان ہوا، پھر دوست کو فون کیا، یہ مشہور واقعہ ہے آغا بہجت کی زندگی کا۔ پھر انہوں نے، دوست نے کہا نہیں آغا بہجت کو بول، دین وہ گیا آغا بہجت کو، آغا نے سیم چیز ایڈوائز کی کہ تیرا یتیم بھائی، چھوٹا بھائی مر گیا، اس کے یتیم بچے ہیں، ان کو کچھ روٹی دے دے، بول کے آگے بڑھ گئے۔ یہ آیا، اس نے کہا لیٹس ٹرائی، روٹیاں لی، ایران میں تو بہت اچھی اچھی روٹی ملتی، کافی روٹی لی، جو بھی لینا تھا لیا کھانا، سیدھا بھائی کے گھر چلا گیا۔ اس کے بھتیجے، اس کے نیویوز چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ان کو دیا روٹیاں، اور دے کر بیٹھا، ان کے ساتھ روٹی کھائی، دین آفس آ گیا۔ جب آفس آیا تو وہ سیم فائل اس کے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی۔ کیا میسیج ملا؟ میسیج یہ ملا کہ اگر تم، اللہ بولتا کہ اپنے یتیم رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو تو تم پریشانیوں سے بچو گے۔ ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے گھر کو، صرف می اینڈ مائی فیملی ہے ہمارے پاس۔ جو می اینڈ مائی فیملی سوچتا نا، اس کے پاس کبھی بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس جگہ بھروسہ ہی نہیں ہے تم کو، تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے۔ یاد رکھو، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے،
سمجھ میں آئی بات؟ میں نے انگلش میں جان بوجھ کے بولا سمجھنے کے لیے. سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے. اپنی زندگی میں فارگیونیس کو پیدا کرو. جب تک یہ صفت نہیں آئے گی تمہارے پاس، تم امام حسین کے چاہنے والے بن ہی نہیں سکتے. کربلا کا بیسک میسیج، پہلا پیغام، فرسٹ میسیج کیا ہے؟ فارگیونیس کا. پہلا پیغام کربلا کا. اب 9 دن میں میں صرف کنکلوڈ کر رہا ایک ایک جگہ سے لے کے کہ ٹرسٹ آئے گا. معاف وہی کرتا کسی کو کہ جس کو اللہ کا ڈر اور بھروسہ ہو. جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا. فرعون کو ڈر نہیں تھا، فرعون کو ڈر نہیں تھا. جتنے لوگ ہیں ان کو کسی کو ڈر نہیں ہوتا. جن کو ڈر ہوتا اللہ کا، معصوم کا، وہ فارگیونیس کو اپنی لائف میں پیدا رکھتے. آج رضوی کالج کے ممبر سے بول رہا 9 محرم کی مجلس میں، اگر تمہاری لائف میں، تمہارے نیچر میں فارگیونیس نہیں ہے تو تم امام کے چاہنے والے ہے ہی نہیں. ہر امام فارگیونیس کی بات کر رہا، اللہ فارگیونیس کی بات کر رہا. اللہ کیا بول رہا؟ میں تواب الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، میں کریم ہوں. یہ سارے اللہ کے نام ہیں. اینڈ یو نو دیٹ. اللہ بول رہا کہ میں معاف کرنے والا ہوں. جسٹ کم ٹو می اینڈ سے سوری. ایک دفعہ مجھے آ کے سوری بول دو. پبلکلی مت بولو، وائف اینڈ بچوں کے سامنے مت بولو، اکیلے میں بولو. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یہ کوالٹی کو پیدا کرو. جب تک تمہارے پاس یہ کوالٹی نہیں آئے گی تم شیعہ نہیں بن سکتے، تم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. مولا حسین چاہتے تو جب حر آیا تھا معافی کے لیے، when he came and said sorry، امام حسین کو پوری رائٹ تھی، وہ امام ہے، کہ وہ امام بول سکتے تھے کہ نکل جا یہاں سے، چلا جا میرے سامنے سے، تیری وجہ سے میرے بچے پیاسے، تیری وجہ سے. ظاہری طور پہ بول رہا، ظاہری طور پہ یہ تو کربلا ہونا ہی تھا. ظاہری طور پہ مولا بول سکتے تھے، مولا کو پوری رائٹ تھی، وہ امام وقت ہے. لیکن مولا نے کیا کیا؟ مولا حسین نے عاشورے کے دن حر کو معاف نہیں کیا، چاہنے والوں کو میسیج دیا کہ اتنا بڑا گناہگار بھی اگر کوئی ہے، اگر تم کو اللہ پہ بھروسہ ہے تو تم اس کو معاف کرو. دین گو ٹو اللہ اینڈ سے سوری. ہم کتنی آسانی سے اسٹریٹ بول دیتے کہ میں معاف نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، بھائی ہے، بہن ہے، بچے ہے، مومن ہے، بزنس کے پرابلمس ہے، پھر تم کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ کوالٹی کو پیدا کرو. میں بہت بلینڈلی بول رہا ہوں، جب تک یہ کوالٹی تمہارے پاس نہیں آئے گی تم حسینی نہیں بن سکتے. اس وقت تک تم کربلا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ مولا حسین نے معاف کر کے دنیا کو بتایا کہ کربلا، اسلام کا ہر عمل کربلا میں ہے. شریعت ہے کربلا، شریعت محمدی کا نام کربلا ہے. ہر چیز اس میں ہے. احترام ہے ماں. اب آپ کے سامنے ایک تاریخ کا ایک اور واقعہ پڑتا. یہاں پہ معافی نہیں تھی لیکن کیریکٹر، کردار کیسا تھا، اس کیریکٹر کو پیدا کرو. میں کیا کروں؟ 9 دن گزر گئے. اگر تمہارا کیریکٹر ڈیولپ ہو تو تم دیکھنا کہ کتنی چیزیں تمہارے سامنے کھلے گی. چوتھے امام کی زندگی، میرا مولا، غور سے سنو، مشہور واقعہ ہے مولا کی زندگی کا. مولا ٹریول کر رہے تھے کاروان میں. ایک جگہ یہ کاروان، ان کا قافلہ رکا. سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں ہیں اور چوتھے امام
ایک خیمے میں، اپنے خیمے میں ایک چراغ جل رہا اور میرا مولا مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے میرا مولا، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آدھی رات ہو گئی، ایک دم مولا نے فیل کیا، چوتھے امام نے، یہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، مولا نے فیل کیا کہ جو کیمپ کا پردہ تھا وہ ہلا اور ایک آدمی آ کے زور سے گر گیا اندر، مولا کے خیمے میں آ کے ایک آدمی گر گیا۔ مولا نے اپنی نماز کو کمپلیٹ کیا، اٹھے۔ پلیز کیریکٹر دیکھو، کردار دیکھو کربلا والوں کا، امام کا کردار کیا اور ہمارا کیا ہے، ٹرسٹ کیسا آئے گا۔ مولا اپنے مقام سے اٹھے، اٹھ کر وہ آدمی کو ایسا دیکھا تو مولا کو ایسا فیل ہوا کہ اس کی زبان باہر آ گئی پیاس کی وجہ سے اور کمزوری، ویکنس کی وجہ سے، تھوڑا سا ہوش تھا اس کو۔ مولا نے اس کو پلیز لک ایٹ می، اس کو اٹھایا، وہ آدمی کو اٹھایا، اندر لایا، اندر لا کر پانی لایا، جو پانی تھا خیمے میں، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا تو اس نے آنکھیں کھولی، اس کے بعد اشارہ کیا کہ میں بہت پیاسا ہوں، گیو می سم واٹر، ڈیزرٹ ہے۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ چوتھے امام، زمین کی اور آسمان کا مالک، حجت خدا، وارث حسین، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ وہ پانی پی چکا، اس کی پیاس بجھ گئی، اس نے اشارہ کیا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کچھ روٹی دے دو، تھوڑی طاقت آئی۔ امام کے بعد جو کچھ روٹی تھی لائے، اپنے ہاتھ سے فیڈ کیا، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا، ایک دو روٹی کھا لی۔ اب اس کو تھوڑی اسٹرنتھ آئی، طاقت آئی۔ اب تک اس نے امام کو نہیں پہچانا تھا، اب اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے مولا کو دیکھا، چوتھے امام کو، پھر فوراً آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولی، اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ کون ہے، غور سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد عرب لوگ سر پہ گترا ڈالتے ہیں، اس نے اپنے کپڑے کو، جو گترا یہاں رہتا ہے، اس نے اپنے کپڑے کو ایسا چہرے پہ ریپ کر لیا، انہیں پورا یہاں تک چھپا لیا، صرف آنکھیں دکھ رہی۔ جو پہچان گیا امام کو، وہ اٹھا، پلیز لک ایٹ می، اٹھ کر امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ کے بندے تیرا شکریہ بہت کہ تو نے میری جان بچا لی۔ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ مولا نے کچھ نہیں کہا، he didn't say anything، چلا گیا۔ مولا پھر مصلی پہ آ گیا، ابھی مصلی پہ آئے تھے، پھر وہ واپس آیا، واپس آ کے پردے کو ہٹایا، اب اندر نہیں آیا، باہر سے کہا۔ اب اس کے جملے سننا، امام کا جملہ سننا۔ باہر سے آیا، پردے کو ہٹایا، کرٹن کو ہٹایا، ہٹا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے تیرا شکریہ، تھینکفل ہوں میں تیرا کہ تو نے میری جان بچائی۔ مولا نے he didn't say anything، امام نے کچھ نہیں کہا۔ مولا خالی اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ ظالم کہ اے اللہ کے بندے، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو تم کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک، ایسا بیہیویئر نہیں کرتے تھے۔ جب اس نے امام سے یہ کہا، پہلے امام نے نہیں کہا، جب اس نے امام سے یہ کہا تم کو نہیں معلوم، اس لیے کہ یہ ظالم کو معرفت نہیں تھی امام کی۔ کیا بول رہا ہوں، جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر نہیں معلوم، اگر تم کو معلوم ہوتا تو تم مجھے روٹی نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، میری جان نہیں بچاتے۔ اب
اب امام نے کہا کہ اے شخص، میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو حسیم ابن نمیر ہے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ ارے اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان۔ کیریکٹر کو دیکھو، یہ امام کی زندگی ہے۔ ہمارے سامنے ہزاروں بھوکے آ جائیں، ہم کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تمہاری بھوک ایک روٹی کی ہے۔ اف یو ٹرسٹ اللہ تو اپنی روٹی میں سے کچھ حصہ کسی اور کو بھی دے دو۔ کربلا کا پیغام دیکھو، اللہ پہ بھروسہ، امام پہ بھروسے کا نتیجہ ہوگا۔ خود چیک کرو کہ یہ پورے محرم میں، یہ پورے 10 دن میں تم نے حسین کے نام پہ کیا دیا۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ نے نہیں دیا، آپ نے ڈیفینیٹلی دیا ہوگا، کچھ دیا ہے حسین کے نام پہ۔ میں جھوٹ کو بول رہا ہوں۔ اگر دیا ہے تو اس سے اچھا کوئی عمل نہیں۔ اگر مولا حسین کے نام پہ دیا ہے کرو، نہیں دیا ہے تو اسٹل ٹائم ہے، کل کا ایک دن ہے، حسین کے نام پہ دے دو۔ دوستو دیکھو دینے کے بعد دیکھو کہ حسین ریٹرن کتنا کرتے ہیں۔ نہیں بھی کرے تو کم از کم مولا حسین سے محبت ہے تو ان کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھو کہ مولا دیتے کیا ہے۔ یہ لائف میں آنا، آج 2 چیزوں پہ میں نے بات کی۔ فارگیونیس رہے گا، تمہارا یقین بڑھے گا۔ ہر وقت پلیز، ہر وقت بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میرے ساتھ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ سے بولو، اس کے بعد حسین سے بولو کہ مولا پلیز فارگیو می۔ جتنی فارگیونیس مانگو گے اتنا تمہارا ایمان میں یقین پیدا ہوگا، اتنا یقین اور بلیو آئے گا تمہاری زندگی میں۔ اگر نہیں ہے، یقین نہیں ہے، زندگی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ یقین آئے گا، اس کے بعد دیکھو، کبھی بھی اپنے نفس کو شامل نہیں کرنا کسی عبادت میں، ہر چیز اس کے لیے کرنا۔ اب یہ محرم 10 دن ختم ہو گئے، 12 محرم تک آپ مجلسیں کریں گے، اس کے بعد کیا پلان ہے؟ میں یوتھ کو پوچھ رہا ہوں، ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ کہ میں مولا حسین کے لیے کیا کروں گا، امام کے لیے میں کیا کروں گا، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کتنا کروں گا؟ آپ یہ مت بولو کہ یس میں تو مولا حسین کو بہت چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا جب صبح سے شام ہو بامبے میں لڑکیوں کو، عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، صبح سے شام ہو، جب تم بستر پہ جاؤ، سونے جاؤ، تو چیک یور سیلف، کیا صبح سے شام تک میں نے اپنے لیے کتنے کام کیے اور حسین کے لیے کتنے کام کیے؟ مولا حسین کے لیے کیا کیا؟ مولا حسین کچھ نہیں مانگ رہے دنیا کی چیز آپ سے، آپ کو نہیں بول رہے کہ سیلری مجھے دے دو، مجھے ڈائمنڈز دو، مجھے پرلز دو، مجھے گولڈ دو، کچھ نہیں بول رہے۔ وہ کیا مانگے گا؟ کائنات جس کے قبضے میں، وہ کیا مانگے گا جس کی ٹھوکر میں عالمین ہو؟ وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ۔ امام حسین کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ تم جن چیزوں کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی وہ کام تم نہیں کرنا۔ کربلا کی جنگ صرف نماز کی نہیں ہے، کربلا کی جنگ صرف روزے کی نہیں ہے، کربلا کی جنگ صرف حج کے لیے نہیں ہے، انٹائر اسلام کی جنگ ہے، پورے اسلام کی جنگ ہے۔ آج دوپہر کی مجلس میں نے کہا، یہ بات نہیں کہ میں بتا رہا آپ کو کہ پورا اسلام ختم ہو جاتا، کچھ بھی نہیں رہتا،
اسکیلیٹن رہتا, اسکیلیٹن. اب آپ انصاف سے بولو, میں رضوی کالج کے ممبر سے اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا, کیا لشکر یزید والے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یزید کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ پوچھ رہا, بولو. پڑھتا تھا نا, ظاہری طور پہ تو پڑھتا تھا نا, روزے بھی رکھتا تھا ظاہری طور پہ, نماز بھی پڑھ رہا. لشکر یزید 1 لاکھ آدمی جو تھے, more than 100,000, نماز سبھی پڑھ رہے تھے ظاہری طور پہ. نماز جب پڑھ رہے تھے, پھر چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں یہ جملے کیوں کہے؟ زیارت وارثہ آج کی رات ضرور پڑھنا گھروں کو جا کے, اگر نہیں پڑھی ہے تو لازم پڑھنا زیارت امام حسین, اور شب عاشور کی نیت کر کے پڑھنا. تو زیارت امام حسین شب عاشور پڑھتا ہوں. تو کیا لشکر یزید میں نماز نہیں تھی؟ ظاہری طور پہ تھی. وہ بول رہے تھے ظالمین کے قتل حسین میں جلدی کرو, عصر کا وقت جا رہا, سبھی کہہ رہے تھے. جب نماز تھی تو چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں یہ جملے کیوں رکھے؟ سلام کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا کہ مولا حسین, ہم کہتے ہیں when we recite زیارت وارثہ, ہم وٹنس بن رہے, ہم یہ بولتے ہیں کہ مولا ہم گواہی دیتے, ہم وٹنس ہیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا. کیا مطلب ہے؟ نماز نہیں تھی جب؟ نماز تو تھی. مکے میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, مدینے میں لوگ نماز نہیں سب پڑھ رہے تھے. صرف نماز, روزے بھی رکھ رہے تھے, حج بھی کر رہے تھے, لیکن اصل جو مقصد تھا وہ نہیں تھا ان کے پاس. اتنی سب چیزیں کر کے حسین کو فالو نہیں کر رہے تھے, بلکہ قتل حسین میں تیاری کر رہے تھے. دوسری چیز, سب کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ان میں وہ جذبہ نہیں تھا, وہ فیلنگز نہیں تھے, ایٹرنل لائف پہ بھروسہ نہیں تھا, اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تھا. کہہ رہے تھے کہ ہم گھر میں بیٹھ جاتے, وائی وی شوڈ گو ٹو کربلا, ہم جنگ کیوں کرنا حسین کے ساتھ, ہمارے ساتھ نماز تو ہے, روزہ تو ہے, خاموش اپنے گھر میں بیٹھو, اپنا بزنس کرو, اپنی جاب کرو, ٹیک کیئر آف یور فیملی, یہ کافی ہے. یہ کافی تھا؟ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ امام کو چھوڑ کے کوئی چیز کافی نہیں ہوتی. کیا بولا میں؟ امام کو چھوڑ کے کوئی چیز کافی نہیں ہوتی. جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, پلیز میں آخری حصے پہ آ گیا, جو اپنے آپ کو صرف اپنے بارے میں سوچ رہا کہ نماز پڑھ لو کافی ہے, روزہ رکھ لو کافی ہے, نماز واجب ہے, لازم پڑھنا ہے نماز, یہ کافی ہے, تو ایسے اور امام کا ساتھ نہیں دیا, جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا ان کے لیے لعنت ہے. اسی زیارت وارثہ میں لعنت کیا ہے مولا نے, لعن اللہ امتن خدلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. حسین کے قاتلوں پہ لعنت, حسین پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت, اور ان لوگوں پہ لعنت ہے کہ جو اپنے بارے میں سوچ رہے, حسین کے بارے میں کچھ نہیں سوچ, جنہوں نے حسین کی مدد نہیں کی, اس پہ لعنت. تو بس پورا میرا کنکلوژن ہے کہ یہ 10 دن میں جو سیکھا ہے, پروپوگیٹ دا ٹیچنگز آف امام حسین. میں یوتھ کو بول رہا, لڑکے لڑکیوں کو, پروپوگیٹ کرو. پروپوگیشن یہ مقصد کربلا ہے. اشہد انک امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہ ہے وہ. بس پورا میرا کنکلوژن کہ ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور امام. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری,
کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا۔ اگر تم نے مظلوم کا ساتھ دیا تو ہمیشہ تمہاری زندگی ہے۔ اور صرف اپنے بارے میں مت سوچو، تھنک اباؤٹ اسلام، تھنک اباؤٹ امام حسین، تھنک اباؤٹ کربلا، تو تمہاری لائف بدلے گی۔ بس دوستو، تھینک یو ویری مچ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، پورے عشرے میں آپ مسلسل آتے رہے، بڑے آرام کے ساتھ مجلسیں سنی، گریہ کیا، ماتم کیا، اور آج آخری رات آ گئی، اب زندگی رہیں گی۔ لاسٹ ایئر کتنے تھے لوگ جو یہ سال نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم مولا حسین کی محبت میں زندہ رہیں اور حسین کی محبت میں دنیا سے اٹھیں۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ آج کی رات بڑی مصیبت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ یہ رات ڈھل جائے گی، کل کی صبح فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ آج کی رات یاد رکھو، آہستہ رونے کی رات نہیں ہے، آج کی رات تڑپ کے رونے کی رات ہے۔ آج مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا۔ لاسٹ میں بس ایک ایڈوائز کر کے جاتا رضوی کے ممبر سے کہ وین یو گو بیک ہوم، جب تم گھر جاؤ سونے سے پہلے آج کی رات اور کل کی رات حسین کی وصیت پہ عمل کر لو، ان کی ول پہ عمل کر لو۔ آج کی رات گھر جا کے نماز شب ضرور پڑھو، اور کل شام غریبہ میں رضوی کالج کی شام غریبہ کر کے جب تم گھر جانا تو بہت تھکے ہوئے ہوگے، بہت ہی ٹائرڈ ہوگے، اور تم جا کر اپنے نرم بستر پہ لیٹ جاؤ گے۔ کل کی رات حسین کے بچوں کو کوئی نرم بستر نہیں تھا، شہزادی زینب کوئی نرم بستر پہ نہیں تھی، سکینہ کو بابا کا سینہ نہیں تھا۔ کل کی رات جب شام غریبہ رضوی سے کر کے گھر جانا، میری ریکویسٹ ہے سارے لڑکے اور لڑکیوں کو، سارے یوتھ کو، کہ تم نے 10 دن حسین حسین کیا، جب گھر جانا تو 3 رکعت نماز شب 10 منٹ کا عمل ہے، پڑھ کے سونا۔ تو ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹو امام حسین کہ مولا یہ آپ کی وصیت تھی، یہ آپ کی ول تھی، اور ہم اس پہ عمل کریں۔ بس دوستو، جو مجھے ایڈوائزز دینا تھا میں نے دیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ بس، اور اللہ تم سب کو خوش رکھے، آئندہ سال تک آپ سب کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، عزت کے ساتھ رکھے۔ اللہ حسین کے نام پہ آپ کا رزق کھلا ہوا رہے۔ یہ رات کربلا میں جب آئی تھی تو پورا گھر بھرا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ گھر ختم ہو گیا، پورا گھر خالی ہو گیا۔ دوستو، آج کی رات کے لیے ایک بہت اچھا نوحہ ہے، اس کا ایک مصرع ہے، میں ایک مصرع پڑھ رہا، پوری رات کے مصائب اسی میں ہیں، ایک مصرع میں، غور سے سننا، رونا۔ ایک مصرع شاعر کہتا ہے، بہت پرانا نوحہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ سن لیا؟ خاموشی سے سنا؟ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، یہ آج کی رات کا مخصوص نوحہ ہے، حقیقت ہے۔ جب یہ رات ڈھلی اور صبح ہوئی تو میری شہزادی اجڑ گئی۔ ابھی آپ نے ذاکرین سے سنا کہ بی بی ایک ایک لمحے کو یاد کر رہی تھی۔ یہ رات جب کربلا میں آئی تھی تو آج ہی کی رات کو حبیب ابن مظاہر بھی آئے تھے، لاکھوں سلام حبیب کو۔ جب آئے حبیب تو پورے خیام حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ جب یہ جملے شہزادی زینب کے خیمے تک پہنچے
تو بیوی نے فضا سے کہا کہ جا کے پوچھو کہ یہ کون آیا ہے جو اتنے اللہ اکبر ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ تو فضا نے پوچھا تو پتہ چلا حسین کا بچپنے کا دوست حبیب حسین کی مدد کو آیا۔ عزیزو، جب زینب نے یہ سنا کہ حبیب آئے ہیں تو فضا سے کہا جا کر حبیب کو علی کی بیٹی کا سلام کرنا۔ ارے یار عزیزو، حبیب منہ پیٹ کے رونے لگا کہ ہائے کیا وقت آ گیا، علی و فاطمہ کی بیٹی ہم غلاموں کو سلام کریں، کیا مصیبت کا وقت تھا۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائی۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہا، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے۔ ایک ایک شہید ہوا، انصار ختم ہوئے، ایک منزل ایسی آئی کہ جب حسین کے صحابی جانے لگے، اس میں مسلم ابن اوسجہ ہے۔ مسلم ابن اوسجہ وہ صحابی ہے جو رسول کا ساتھی ہے، بوڑھا صحابی ہے۔ جب اس کی آواز پہ حسین پہنچے تو حبیب ابن مظاہر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حسین نے مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور حبیب نے قریب جا کے کہا کہ مسلم تم جانتے ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، اگر کوئی وصیت ہے تو بیان کرو۔ عزیزو، عاشورے کے دن ہر شہید مولا حسین کے لیے وصیت کر رہا تھا۔ کیا غربت کا عالم! مسلم نے اپنے گھٹنیوں پہ زور دیا، حبیب کو غور سے دیکھا، پھر مولا حسین کو دیکھنے لگے۔ حسین کے ابا کے دامن کو اپنے دانتوں میں تھاما، تھام کے کہا کہ حبیب اس غریب کا خیال رکھنا، اس غریب کا خیال رکھنا۔ ابھی حسین وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ تلوار لے کر باہر آیا اور آ کے کہا کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حبیب مسلم کے لاشے کی طرف بتا کے کہا کہ مولا میں اس کا بیٹا ہوں۔ حسین نے کہا جاؤ، تمہارے ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے۔ عزیزو، یہ کربلا کی مائیں تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو۔ عزیزو، یہ عزادارہ، یہ چاہنے والے تھے جو مسلسل حسین کے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ ختم ہوئے تو قاسم میدان میں آئے، دولہا کا لاشا پامال ہو گیا۔ اون و محمد آئے، زینب کا گھر اجڑ گیا۔ عباس میدان میں آئے، دونوں شانے کٹ گئے، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد علی اکبر میدان میں آئے۔ علی اکبر جب میدان میں آئے تو سینے پہ برچھی کھا کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ میں نے کتنی آسانی سے ایک ایک شہادت پڑھی۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ علی اصغر کو لے کے حسین میدان میں آئے۔ میدان میں آ کر سوال آپ کیا، ہرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ ذبح ہو گیا۔ بس شہزادے کو لے کر حسین خیمے کے پیچھے آئے، اپنے ہاتھ سے ذوالفقار سے چھوٹی سی لحد بنائی، رباب کھڑی ہوئی ہے، یہ منظر دیکھ رہی۔ حسین نے علی اصغر کو لحد میں لٹایا، لٹانے کے بعد نیچے سے مٹی کو اٹھایا کہ بچے کے اوپر ڈالوں۔ جیسی اٹھایا اتنی گرم خاک تھی کہ حسین کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حسین سوچنے لگے یہ پھول سے جسم کے اوپر میں یہ گرم خاک کیسے ڈالوں؟ پھر اٹھایا، پھر ہاتھ سے چھوٹ گئی، تیسری مرتبہ ڈالا، دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا، کہا میرے لال تیرا بابا شرمندہ ہے بیٹا، میں مجبور ہوں۔ بس دفن کر کے پشت خیمہ سے آئے اور آ کر کہا زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ ارے اس کے بعد کہا رباب و لیلا، پھر کہا کہ میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ آخر میں کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، بابا کا آخری سلام۔ پھر بیٹے کے ساتھ مولا چوتھے امام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔
بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا، جو میں بول رہا زیارت پڑھو وہ صرف اس لیے کہ حسین کی اس سلام کا جواب دینا۔ پھر کہا میرے لال میرے چاہنے والوں سے کہو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب پانی پیو کہو صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ پھر کہا کسی غریب کا ذکر سنو تو میری غربت کو یاد کرو۔ پھر کہا میرے لال ان سے کہنا حسین نے بہت یاد کیا اس وقت جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا کہ تمہارا آقا کتنا غریب ہو گیا، پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ بس دوستو اس کے بعد شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، اور آئے تو بی بی نے کہا بھیا ذرا قریب آؤ۔ حسین قریب گئے، جب قریب ہوئے تو زینب نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ، گلوئے حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے بوسہ دے کے کہا یہ اماں نے کہا تھا کہ میری طرف سے حسین کے گلے کو پیار کرنا، آہستہ مت رو آہستہ مت رو۔ اس کے بعد حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ، ردا ہٹائی تو کہا یہ بابا نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی کو بوسہ دینا۔ پھر حسین اٹھے، دونوں طرف بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، سب کو خدا حافظ کہا، میدان کے لیے باہر آئے۔ اتنا غریب اور تنہا ہو گئے، کبھی سیدھی جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا اور کہا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم۔ ارے کہاں چلے گئے؟ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا۔ قیامت آ گئی کہ زینب زلجنا لے کر آئی اور آگے کہا بھیا آج علی کی بیٹی تم کو سوار کرے گی۔ بازو کو تھاما، زینب نے حسین کو سوار کیا۔ اب حسین چلنا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا زلجنا میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا پیاسا ہے، زلجنا یہ میری آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، بس یہ کہنا تھا۔ زلجنا رونے لگا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولا نیچے تو دیکھو میں آگے کیسے بڑھوں۔ اب جو حسین نے دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی، بچی اٹھی، اٹھ کے کہنے لگی بابا جاؤ خدا حافظ۔ حسین نے کہا بیٹی ابھی روک رہی تھی اب جانے کو کہہ رہی، تو کہا بابا جیسی میری آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی اور آگے کہا بیٹی بابا کو جانے دے، شہادت میں تاخیر ہو رہی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین میدان میں آئے، جنگ کی روداد یہ ہے کہ کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی، رکابوں پہ زور دیا، دو کے نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس اٹھو بھیا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ عباس کی لاش پہ گئے اور جا کے کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا، یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا، اب جو حملہ کیا بار بار کہتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم و محمد کو مارا، ارے تم لوگوں نے میرے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، بس یہ کہتے جا رہے تھے، تلوار چل رہی تھی۔ اب حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ میرے بندے میری طرف پلٹا۔ اب جو حسین پلٹے تلوار کو نیام کیا، نشیب تک آئے، ہر طرف سے تلواریں چل رہی، نیزے چل رہے، تیر مار رہے تھے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، وہ میرے مولا حسین کو مارے جا رہے تھے۔ حرملہ کا تیر آیا، سینے پہ بھالا آیا، فاطمہ کے لال نے آواز بلند کی کہ اماں میری مدد کو۔ کربلا کی فضا میں فاطمہ کی آواز گونجی کہ میرے لال ماں کا
کربلا کے میدان میں ہے، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، خیمے کا پردہ اٹھا، زینب باہر نکل گئی، وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ گلے پہ خنجر ہے اور شمر سینے پر۔ ہم جاتے ہیں بہرا، ہم جاتے ہیں بہرا، سینے پہ اگر میرے چڑھے شمر ستمگر، اور کاٹے میرا سر، اور کاٹے میرا سر، یہ حال میرا بچوں کو زینب نہ دکھانا۔ ہم جاتے ہیں بہرا، ہم جاتے ہیں بہرا، اب بعد میرے بچے ہیں سب تیرے حوالے، نازک یہ پالے، نازک یہ پالے، گر یاد کرے مجھ کو تسلی انہیں دینا۔ ہم جاتے ہیں بہرا، مارے جو سکینہ تو کبھی شمر ستمگر، اور چھینے وہ گوہر، اور چھینے وہ گوہر، بیٹی کو میری ہاتھ سے ظالم کے بچانا۔ ہم جاتے ہیں بہرا، ہم جاتے ہیں بہرا، شہ کہہ دیتے زینب تمہیں اللہ کو سونپا۔ ہم جاتے ہیں بہرا، ہم جاتے ہیں بہرا، شہ کہہ دیتے زینب تمہیں اللہ کو سونپا۔ ہم جاتے ہیں بہرا، ہم جاتے ہیں بہرا، ہائے